ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا، 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں، اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیا کرو، نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان، میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، دینا پھر بھی کس نے ہے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لوگ؟ حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج عمرہ جہاد صدقہ کرتے، ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائے۔ یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دے کہ اتنا مال مل جائے۔ کیا کمال کی سوچ تھی ان کی۔ کہا آپ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا، تمہیں حج عمرے جہاد اور صدقہ جو وہ کرتے ہیں اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ دیانتداری سے بتائیے، اگر آپ سارے دن میں 5 نمازیں ہیں، اگر آپ یہ 20 منٹ سے 25 منٹ بیٹھ جائیں تو کتنی مرتبہ حج عمرے اور صدقے اور جہاد کا ثواب مل جائے۔ اور اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کتنا کو صدقہ کریں گے اور کتنی مرتبہ حج کے پیسے جمع کریں گے؟ اجر کی نیت رکھنے سے اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا۔ ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی، اللہ عز و جلال تو نیت کرتے ہی اجر کو جاری کر دیتے ہیں۔ جب انسان عمل کرتا ہے پھر تو بڑھوتی اور اضافے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یقین نصیب